لیلۃ القدر اس کے معنی کیا ہے؟ لیل کے معنی عربی کے اندر آتے ہیں رات کے، اور قدر کے معنی آتے ہیں عظمت والی رات، برکت والی رات. اور بعض حضرات لغت والوں نے بیان فرمایا قدر کے معنی آتے ہیں اندازہ کرنے کے. مفتی سجاد احمد قاسمی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل دا بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں. اور قدر کے معنی آتے ہیں عظمت والی رات، برکت والی رات. اور بعض حضرات لغت والوں نے بیان فرمایا قدر کے معنی آتے ہیں اندازہ کرنے کے. وہ اس اعتبار سے کہ شب برات جو گزری 15 شعبان کی رات، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہاں سالانہ بجٹ پیش ہوا. خداوند قدوس نے وہاں پر فرشتوں کو وہ چیزیں بتلا دیں کہ آئندہ سال یہ شب قدر، یہ شب برات آنے سے پہلے کتنے لوگوں کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، کتنے لوگوں کو دنیا کے اندر آنا ہے، کتنے لوگوں کے رزق کے اندر اضافہ ہوگا، کتنے لوگوں کے رزق کے اندر کمی ہوگی، کن کن لوگوں کو کن حالات سے سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ 27ویں شب کی جو رات ہے، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وہ رجسٹر سونپ دیتے ہیں، ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور ان کی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں کہ آئندہ سال رمضان آنے سے پہلے اتنے لوگوں کو دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اتنے لوگوں کی زندگیوں میں دوبارہ رمضان آئے گا، اتنے لوگوں کی زندگیوں میں دوبارہ رمضان نہیں آئے گا. رزق کا فیصلہ ہوگا، اور انسان کو ہر اعتبار سے اس رات کے اندر اللہ کی جانب سے فیصلے ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر، یعنی شب قدر کی رات. شب قدر کی رات یہ فضیلت والی رات ہے، یہ عظمتوں والی رات ہے، اور انتہا سے زیادہ اس کی فضیلتیں ہیں. تو اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے حضرت جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں، اسی رات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اسی رات کے اندر فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر اترتے ہیں، اور سب سے پہلے بیت اللہ کے پاس اترتے ہیں. ان کے ہاتھ کے اندر ایک جھنڈا ہوتا ہے، اس جھنڈے کو گاڑ دیتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل فرشتوں سے کہتے ہیں اب دنیا کے اندر پھیل جاؤ. آج کی رات میں جو عبادت کے اندر منہمک ہے، جو تلاوت قرآن میں مصروف ہے، جو ذکر الہی میں مصروف ہے، جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جو رو رہا ہے، جو اپنے گناہوں سے اللہ توبہ کر رہا ہے اور اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہے، آج ان کے ساتھ عبادت کے اندر شریک ہو جاؤ، آج ان کے ساتھ ان کی دعاؤں کے اندر شریک ہو جاؤ، اور ان کے ساتھ ہر اعتبار سے شامل رہو. کب تک؟ طلوع فجر تک ان کی عبادت کے ساتھ ان کے ساتھ شامل رہو. اب جب شام کا وقت، اب صبح کا وقت ہوتا ہے، فرشتوں کی واپسی کا وقت ہوتا ہے، لوٹنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تو سب جانتے ہیں، اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں جبرائیل سے، اے جبرائیل، اے فرشتوں کی جماعت، بتلاؤ آج رات کو میرے بندوں کو کس حالت کے اندر پایا. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، بعض کو آپ کی عبادت کے اندر پایا، بعض کو نماز کی حالت میں پایا، بعض کو روتے ہوئے دیکھا، بعض کو اپنی مغفرت کی دعا مانگتے ہوئے دیکھا، بعض کو دیکھا کہ وہ رزق آپ سے مانگ رہے تھے، بعض کو دیکھا وہ اولاد آپ سے مانگ رہے تھے، بعض کو دیکھا وہ ندامت کے آنسو بہا رہے تھے. اللہ تو سب جانتے ہیں. یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے بیان فرمائی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا، کہا تھا میں دنیا کے اندر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، اپنے خلیفے کو بنانے جا رہا ہوں، اپنے نائب کو پیدا کرنے جا رہا ہوں. اس وقت فرشتوں نے کہا تھا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ کس مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہو جو دنیا کے اندر خون خرابہ کرے گی، جو فساد برپا کرے گی. قَالُوا نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تو آپ کی تسبیح کے لیے کافی ہے، ہم تو آپ کی تعریف کے لیے کافی ہے، ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا تھا قرآن پاک کا پہلا پارہ گواہ ہے، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے. اس وجہ سے اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے جس مخلوق کو تم برا سمجھتے تھے، جس مخلوق کو تم حقیر سمجھتے تھے، جس خلیفے کو تم حقیر سمجھتے تھے، آج بتاؤ آج کی رات کے اندر تم نے ان کو کس حالت کے اندر پایا ہے. یہ اللہ پوچھ کر اپنے بندوں کو اس رات کے اعتبار سے ان کا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے، ذرا برابر بھی کسی چیز کے اندر کمی واقع نہیں ہونے دیں گے. دوسری روایت کے اندر آتا ہے ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے
اسی رات کے اندر باہر نکلے تاکہ امت کو شب قدر کے بارے میں بتلا دیا جائے۔ اس وقت دیکھا دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی اس رات کی تعین اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے بلا دی، ختم کر دی، مٹا دی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، آپ کے چہرہ انور سے غصے کے آثار ظاہر ہو رہے تھے اور آپ واپس چلے گئے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ تعالیٰ شب قدر کے بارے میں بتلا دیتے، لیکن دو کے جھگڑا کرنے کی وجہ سے اللہ نے شب قدر کی رات کی جو تعین تھی وہ مجھ سے بلا دی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت اللہ کی یاد میں گزاریں، جھگڑوں سے بچ جائیں، ان لڑائیوں سے بچ جائیں، ان بکواس سے بچ جائیں، ان خرافات سے بچ جائیں۔ نفلی صدقے سے بڑھ کر، نفلی حج سے بڑھ کر، نفلی روزوں سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کام عند اللہ قبول ہے وہ دو روٹھے ہوئے مسلمانوں کو آپس میں منانا، ان کی صلح کرنا اور ان کو دوبارہ اپنی حالت پر لوٹا دینا۔ لیکن آج عام کا کیا کہنا، آج خواص بڑی بڑی تسبیحاں پڑھنے والے، ذکر و اذکار میں مشغول رہنے والے، تہجد کی پابندی کرنے والے، صف اولا کی پابندی کرنے والے، ان کی حالت بھی یہ ہوتی ہے کہ پڑوسی سے پریشان ہے، بھائی سے پریشان ہے، محلے والے دوسرے محلے والوں سے پریشان ہیں۔ یہ خرافات، یہ تنگ حالی، یہ غیبت اور یہ چیزیں اپنے آپ سے ختم کرنی ہوں گی تاکہ شب قدر کی پوری فضیلت عند اللہ انسان حاصل کر سکے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے اس آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ ابھی میں اعتکاف کی نسبت سے باتیں کروں گا۔ اب دوسری روایت کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر، خاموشی کا ماحول بنائے رکھیں، باتیں سنتے رہے خاموشی سے۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، کیونکہ جمعرات کو شب قدر ہے، اس لیے دوسرے دن جمعہ ہے، موقع نہیں ملے گا، اس لیے میں نے آج ہی شب قدر سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اس رات کے اندر، شب قدر کی رات کے اندر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، سوائے 4 بدبخت بد نصیب ایسے ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی عند اللہ مغفرت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا شخص مشرک، شرک کرنے والا، چاہے وہ کتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، مشرک شرک کرنے والا، اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، اس کی مغفرت اس رات کے اندر نہیں ہوتی۔ اور دوسرا کینہ پرور، آپس میں لڑائیاں کرانے والا، خاندانوں کو جدا کرانے والا، بھائی کو بھائی سے دور کرنے والا، اختلافات کو پیدا کرنے والا، تعصب اور بغض اور عداوت کو پھیلانے والا، اس کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور تیسرا شخص نشے کا عادی، شراب پینے والا، چاہے کوئی بھی ایسا نشہ جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر، اس کے ذہن پر اثر پڑتا ہو، اس شخص کی اس خاص رات کے اندر اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے۔ اور چوتھا شخص والدین کا نافرمان، والدین کو ستانے والا، والدین کو پریشان کرنے والا اور طرح طرح سے ان کو تکلیف پہنچانے والا، اس بدبخت اور محروم شخص کی اس خاص رات کے اندر بھی عند اللہ مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اگر اسی حالت میں رخصت ہوئے کہ وہ ان سے پریشان تھے، ان کو تنگ کیا تھا، آج وقت ہے ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، اپنے رب کو راضی کر لیا جائے اور توبہ کر لی جائے، ورنہ والدین کے نافرمان کو آخر میں تو عند اللہ عذاب ہی عذاب ہے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ اس وقت تک موت نہیں دیتے والدین کے نافرمان کو جب تک دنیا کے اندر کسی کام کے اندر ایسے مسلط نہ کر دیں۔ اس لیے ان 4 بدبختوں کی رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہیے، اور حقیقی معنی کے اندر صحیح مسلمان، صحیح ایماندار، صحیح اللہ کا نیک بندہ بن کر زندگی گزارنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور کسی کی وجہ سے اگر پہنچ رہی ہے اس کو بھی معاف کرنے والے بن جائیں۔ یہ کینہ، یہ حسد، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ نیکیوں کو مٹا دینے والی چیز ہے۔ ان چیزوں کو اپنے قلوب سے دور کرنا چاہیے، اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ جس طرح انسان اپنے ظاہر کو پاک اور صاف رکھتا ہے، اسی طرح اپنے باطن کو بھی پاک اور صاف رکھنا ضروری ہے۔